میں نے کہا بھائی میں تو اسی سے شادی کروں گی جو برتن دھوئے گا، سارے گھر کے کام کرے گا اور مطلب پھر مجھے کھلائے گا بھی اور مطلب اتنا کوآپریٹیو ہوگا، پھر میں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہیلپ شیلپ کر دیا کروں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی فرحات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پروڈکشن۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کے ستارے ایک پروگرام سٹارٹ کیے، اور پاکستان کے ستارے کون ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محنت کر کے اسٹرگل کر کے اپنا ایک مقام بناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ماڈل، ایکٹر اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے سانگز بھی سنتے ہوں گے جس میں نور علی ایز اے ماڈل کام کرتی ہیں، راول پنڈی اسلام آباد بلکہ پاکستان کی بہت فیمس ماڈل بھی ہے اور بہت فیمس ٹک ٹاکر بھی ہے۔ جب سے ٹک ٹاکر جو ہے وہ سٹار بن گئے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جن آرٹسٹوں کو، جن ماڈلز کو اپرچونٹی نہیں ملتی تھی، ان کو ایک راستہ مل گیا، ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ اس راستے کے ذریعے وہ ٹی وی چینلز میں جا سکتے ہیں اور جتنے بھی پروفیشنلز سٹیج ہیں وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت ہمارے راول پنڈی اسلام آباد کی ٹاپ کی ماڈل سنگر بھی ہیں، ان سے گانا بھی ہم سنیں گے، اور یہ بہت اچھی ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں۔ السلام علیکم نور، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک کوئی ہوں۔ آرٹسٹوں میں آپ کا فیورٹ آرٹسٹ کون ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ جو ہے فیمیل آرٹسٹ ہے اور یہ میل ہیں؟ صبا قمر میری فیمیل مطلب ایکٹریس میں بہت اچھی آرٹسٹ ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور میل میں ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں نور، پیار کیا زندگی میں تو کتنی بار کیا ہے؟ پیار بے شمار کیا، اب یہ نہیں پتا آگے کتنے آئیں گے کتنے نہیں۔ ویسے سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ، اور اتنا خاص کسی کو کچھ سیریس نہیں لیا جب تک فیملی ہے سامنے، مطلب دیکھتے رہیں، مائیں خاص طور پہ، تب تک ہمیں کسی چیز کا غم نہیں لگتا، ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب نہ ہو تو پھر بہت زیادہ ہم فیل کرتے ہیں ہائے اب کون سمجھائے گا، اب کون مطلب تسلیاں دے گا، یہ وہ۔ تو مطلب اتنا زیادہ مجھے ان چیزوں میں نہیں ہوتا کہ وہ ہوا ہے کہ نہیں باہر، گھر سے باہر؟ نہیں اتنا کوئی خاص نہیں ہوا۔ گھر سے باہر سے مراد جہاں پہ جوڑا بنتا ہے؟ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے مطلب جن سے ہو وہ ملتے نہیں ہیں، اب بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے کہ مطلب میرے فلانے کوئی چاچو ماموں تھے، ان کا کسی کے ساتھ ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ چیزیں اکثر ملتی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ سبق بہت زیادہ مل جاتے ہیں، تو پھر بندہ بس۔ آپ کو سبق ملا؟ ہاں مجھے بہت سبق ملا۔ مطلب آپ ناکام عاشق ہیں؟ نہیں، میں کامیاب عاشق ہوں، پر میں نے اپنی فیملی کو پہلے دیکھنا ہے نا، تو مجھے میری فیملی سے زیادہ پیار ہے نسبتاً عاشقوں کے، تو بہتر ہے کہ میں اپنی فیملی کو دیکھوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو کسی بھی فیلڈ میں زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے یا جو عاشق ہو وہ زیادہ؟ دونوں کر سکتے ہیں، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ والا پارٹنر کیسا ہے، وہ سپورٹیو ہے یا نہیں ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب کچھ تو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہو، وہ آنٹی تم سے ایج میں اتنی بڑی تھی، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی، تو کچھ ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار کام ہے اس کا، اس نے تو کام کرنا ہی ہے، مطلب یہ وہ، تو اس میں بہت پرابلم، جیلسی۔ اچھا مطلب دھوکہ نہیں کھایا آپ نے؟ نہیں دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ دیا بھی نہیں، دھوکہ کھایا مطلب یہ ہے کہ ایک جب جہاں لائن ختم ہو رہی ہے نا اس کے بعد وہیں سے دوسری لائن، یہ نہیں کہ ایک لائن میں 10 لائنیں بندہ اور لگاتا رہے، ایسی عادتیں نہیں ہیں۔ یہ اسپیشلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل سائٹس پر بہت سارے امیدوار ہوتے ہیں جو شادی کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی بھی بیسکلی کوئی ایسے پوائنٹس تو ہوں گے کہ یہاں آپ ہمیں بتائیں تاکہ وہ ویو جو ہے آپ کے جو ویوز ہیں ان تک پہنچ جائیں جو امیدوار ہیں۔ تو آپ کو اگر شوہر ملے جس سے آپ کی شادی ہو، وہ کیسا ہو؟ امیدوار تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب سب سے امیدیں لگائی جائیں تو بندہ کیا ہی کرے۔ شوہر مطلب میرا آئیڈیل پرسن ایسا ہو کہ مطلب اس دن ہم فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میری کچھ بھابھی ہیں وہ کام کر رہی تھی، تو ان کی جو مطلب وہ کام وغیرہ کر رہی تھی، تو میں نے کہا آپ یہ کیسے کام کر رہی ہیں، آپ کو چاہیے کہ بھائی سے کہیں وہ برتن دھوئیں تو آپ کھانا پکائیں نا۔ تو آگے سے میری وہاں مطلب تائی جان وغیرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ ہاں آج کل کی لڑکیوں کا یہی تو مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو اسی سے شادی کروں گی جو برتن دھوئے گا، سارے گھر کے کام کرے گا اور مطلب پھر مجھے کھلائے گا بھی اور مطلب اتنا کوآپریٹیو ہوگا، پھر میں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہیلپ شیلپ کر دیا کروں گی۔ تو مطلب ابھی تک 1-2 پرپوزل ایسے مجھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ
ہاں ٹھیک ہے ہم گھر کا سارا کام کریں گے. میں نے بولا اوکے ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اور کون کون سارے کام کر کے. جی ناظرین, آپ نے ان کی بات سن لی ہے. اگر کوئی پرپوزل لے کے بھی آتا ہے تو اس کو گھر کے کام آنے چاہیے, مطلب آٹا گوندنا آنا چاہیے. مجھے آتا ہے پر میں چاہتی ہوں وہی کرے بس. اچھا, یہ سارے کام وہ کرے یا ایسے ہو سکتا ہے کہ کھانا پکائیں آپ اور برتن دھوئے وہ؟ ہاں وہ پتہ ہے ایسے ہوگا کہ مطلب جو مشکل کام ہوگا نا, اب دونوں میں آپشن ہوتا ہے. برتن دھونے اور صابن لگانا مشکل ہوتا ہے, کھنگال کے فٹافٹ رکھ دو یہ آسان ہوتا ہے. اب جو مشکل ہوگا وہ میں اس سے کراؤں گی اور جو آسان ہوگا وہ میں. اچھا, وہ مشکل کام کون سے اور آسان کون سے آپ کی نظر میں؟ اب صفائی اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آئی تھنک موب سے فوراً ہم صفائی کر لیتے ہیں, اور جو موب لگانا ہوتا ہے وہ بہت گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو مطلب وہ کام وہ کر سکے, کپڑے دھو دے اور مطلب ہم صرف سکھا دیں اور سکھے ہوئے اتار لیں. پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کون سا دور چل رہا ہے, تو ساری چیزیں ہی روبوٹک. اچھا, کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں ایک کک کو آتی ہے تو کک میں تلاش کر لیں آپ کے لیے. تو بھائی کک تو پھر کپڑے تو نہیں نا دھو کے دے سکتا. اب اس کا مطلب ہے کہ میں 5-6 لوگوں سے شادی کروں, ایک کپڑے دھوئے تو ایک کھانا بنائے, ایسے تو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. ہاں, پھر میں ایک کے کمرے میں جا کے کہوں اوکے جی اللہ حافظ گڈ نائٹ, پھر دوسرے کو بولوں. ایسے تو نہیں ہو سکتا, ایک ہو پرفیکٹ ہو سب کچھ, بس اتنا ہو کہ کوآپریٹیو ہو. کیونکہ آج کل کے دور میں جو حالات ہے, ساس بہو کے جھگڑے ہو رہی ہے, وہ ان چیزوں سے میں بہت پرہیز کرتی ہوں. صاف سی بات ہے, مطلب زیادہ شروع سے تنہائی پسند ہوں, تنہا رہنا پسند کرتی ہوں. تو یہ کہ اپنا گھر ہو, اپنے گھر میں آپ بالکل الگ گھر کی ڈیمانڈ کرنا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے. کیوں اسلام میں بھی اس بات کا ہے ذکر ہے کہ لڑکے کی ماں باپ کی خدمت لڑکی پہ فرض نہیں ہے, وہ لڑکے کے ماں باپ ہے وہ کرے. اور میں پرسوں بھی یہ سن رہی تھی, ٹک ٹاک پہ ہی ویڈیو آئی ہوئی تھی ایک مولوی صاحب کی. تو بات صرف یہ کہ مطلب میری یہ ڈیمانڈ ہے, میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں. بندہ جب اپنی مرضی سے سوئے اٹھے, کھانا کھا لیا ٹھیک ہے, باہر سے آ گیا یہ وہ, اب یہ کیا اٹھاؤ اس کو بھی دو, اس کو بھی دو, اس کو بھی, یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے, بندے کو اسٹریٹ فارورڈ کرنی چاہیے. اور آج پہلا یہ شو ہے جہاں پہ یہ والی باتیں پوچھی گئی ہیں اور میں نے بتا دی ہیں, اور یہ واقعی میری دلی خواہش ہے مطلب کہ ایسا بندہ ہو کوآپریٹیو کہ بھائی ساتھ, اگر یار چلو بیمار ہے, تھکی ہوئی ہے, چلو آؤ یار میں کر دوں, مطلب ایسا ہو. یہ نہیں کہ کھڑوس لوگوں سے میں ویسے ہی دور رہتی ہوں. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اب چونکہ میں ٹک ٹاک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں نور علی کے ساتھ, تو میں ٹک ٹاک سٹار نور علی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت بہت سارے لوگ ٹاپ 10 میں چل رہے ہیں, اور آپ خود بھی خواہش رکھتی ہیں کہ آپ ٹاپ 10 والی لسٹ میں شامل ہو جائے. گو کہ آپ کی اس کے علاوہ بہت ساری مصروفیات ہیں, ٹک ٹاک کو آپ اتنا ٹائم نہیں دیتی, اور جو ٹک ٹاک کو ٹائم دیتے ہیں وہ ٹاپ 10 میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں. اس وقت میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹاپ 10 میں چل رہے ہیں ٹک ٹاکرز, ان میں آپ کس کس کو پسند کرتی ہیں اور کس کس کو اپریشیٹ کرتی ہیں؟ میل میں تو آئی تھنک ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین اچھی ویڈیوز بناتے ہیں, اور ڈمپل بوائے ہے ایک, ان کی ویڈیوز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اور فیمیل میں رومیسا کی ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کہ وہ نہ لڑکی لگتی ہے نہ لڑکا لگتی ہے, مطلب اتنی پروسیسو ویڈیو بناتی ہے وہ, مطلب کہ بندہ کہتا ہے واؤ واقعی, کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بہت اچھی لگتی ہیں مجھے وہ, ان کی ویڈیوز بھی اچھی ہوتی ہیں. بس ان لوگوں سے. ایک اور ہے, ایک بہت اچھا کیریکٹر جو ہے وہ آیا تھا کچھ وقت پہلے منظریام پہ اور بہت زیادہ فیمس ہوا, وہ جیسے کہ اپنی زمینوں میں کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ زیادہ تر ایسی باتیں کرتے تھے, لوگ ان کی ویڈیوز کو بار بار دیکھتے تھے, اور وہ ہے پھولو, اس وقت ٹاپ سٹار پہ. ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہاں بالکل, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں, اچھے مطلب شخصیت کے مالک ہیں. اور میری سسٹر ہے دعا علی, آپ کو تو پتہ ہی ہے, پنڈی گرل کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے ٹک ٹاک کی, وہ بھی ٹک ٹاک پہ پنڈی میں مشہور ہے. مطلب لوگ ان کی بہت زیادہ لائک, تو ان کو برتھ ڈے شرڈے وش کی تھی انہوں نے, اور ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ہم نے, تو مطلب ان کی ویڈیوز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا, ذوالقرنین کی آپ نے بات کی, وہ کس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں, آپ کو ان کی کون سا کام پسند ہے زیادہ تر؟ وہ کامیڈی ویڈیو زیادہ بناتے ہیں تھیم کے اوپر, جس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہو یا لوگوں کو فنی باتیں بتا کے ہنسا, تو وہ ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں. اور رومیسا اور ذوالقرنین مطلب دونوں ایک جیسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی فنی یا اس طرح کی, تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا, چونکہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ آلریڈی پروفیشنل کام کر رہی ہیں, ایز اے ہوسٹ بھی آپ نے کام کیا, ایز اے آرٹسٹ بھی آپ نے کام کیا. آپ چونکہ راولپنڈی اسلام آباد
آباد سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کون سا ایسے آرٹسٹ ہیں میل میں اور فیمیل میں جن کو آپ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور آپ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں؟ میں انجم حبیبی صاحب کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں. وہ مطلب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور میں ان کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں کیا کہوں. مطلب مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور کافی سارے سیٹس پر میں نے ان کے ساتھ ورک کیا. اور فیمیل میں تو مجھے ایک ہی بندی کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا ہے, وہ میری اپنی موم ہے. اگر وہ ہو ساتھ کہ بھائی یہ بیٹی ہے اور وہ ماں ہے, باقی اور کسی فیمیل کے ساتھ میری اتنی اسلام دو سب کے ساتھ ہے. لڑکیوں سے جیلس تو نہیں ہے آپ؟ تھوڑی بہت نہیں, بالکل نہیں. بندے کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے جیلس پن اگر ہے تو. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آج جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی پنڈی اسلام آباد میں, تب یہاں کی کوئی اتنی خاص لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی جو وہ مطلب اس طرح چل رہی ہو. یہ وہ آج سے اس ٹائم کی بات بتا رہی ہوں. مطلب تب اتنا زیادہ ان بھی نہیں تھا سوشل میڈیا. یہاں زیادہ ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے پر نارمل ہوتے تھے زیادہ. یہاں کی لڑکیاں بھاگ جاتی تھی کراچی, لاہور. تو نام یہ ہوتا ہے آپ کا جو آپ نے اپنے شہر میں اپنا بنایا اور پھر آپ باہر جا کے بنا رہے ہو. یہ کیا کہ یہیں سے آپ ڈائریکٹ کہیں بھی چلے جاؤ گے, وہ تو ایسے کوئی بھی کر سکتا ہے وہاں جا کے اپنا ڈیرا بسیرا بنا لے اور فیم ہو جائے. ایسے نہیں. تو میں نے یہیں سے محنت کرنا اسٹارٹ کیا, گروم کر اور آہستہ آہستہ پھر اس مقام پہ. اسٹیج میں کسی سے نہیں سیکھا, مجھے کسی نے نہیں سکھایا. ہاں میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور میم نہید منظور صاحبہ مجھے بتاتی تھیں کہ ایسے نہیں نور, ایسے پہلے اسٹارٹنگ میں ڈانٹ دینا, کیونکہ ظاہر ہے میں ابھی ان کی ایج سے بہت زیادہ, مطلب میری تو کوئی ایج ہی نہیں ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. اور وہ وہاں کی آپ کو پتہ ہے کہ میم ہے, انہوں نے وہ جگہ وہاں بنائی ہے. تو مطلب ان سے سیکھ کے ایسے نہیں اس چیز کو ایسے, ویسے نہیں اس چیز کو ایسے. جب تک وہ اوکے نہیں کرتی تھی تب تک وہ کام بار بار کرنا, ریہرسل ایک بار نہیں اتنی بار کرنا, بار بار کرنا. تو مطلب اس سائڈ سے بھی میرا ساتھ کافی زیادہ ملا ہے. اور گھر میں اگر فیملی کی طرف سے سپورٹ ہو تو آئی تھنک بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے. تو مما کی بھی سپورٹ تھی اور فیملی کی بھی تھی. مما کی زیادہ تھی کیونکہ باہر بھی وہی سپورٹ کرتی تھیں. ظاہر ہے اب باہر آنا جانا ہے, اب اسٹیج پہ آ کر صرف آپ نے بولنا ہی تو نہیں ہے, آپ کا لک کیسا لگ رہا ہے, لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے, آپ کیسے دکھتے ہو. تو وہ ساری محنت تو گھر میں ماں ہی کرتی ہیں. بے شک وہ آرٹسٹ ہوں, وہی اپنے فرض کو ادا کرتی ہیں. تو میری مما اس لحاظ سے بہت زیادہ. جی ناظرین, جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے میں انجم حبیبی صاحب کا نام لیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجم حبیبی صاحب ہمارے پورے پاکستان کا اثاثہ ہیں. راولپنڈی اسلام آباد سے ان کا چونکہ تعلق ہے, لیکن انہوں نے تمام سینٹر سے کام کیا اور ہمارے لیے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ہم ان پر فخر کرتے ہیں, ہمارا پراؤڈ ہیں. اور آپ نے راولپنڈی اسلام آباد پی ٹی وی کے لیے پی ٹی وی سے بہت سارے ایوارڈز جو ہے وہ ون کیے, آپ کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. آپ ہمارے نئے آرٹسٹوں کے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. ہم سب آرٹسٹ جو ہے وہ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. اللہ آپ کو مزید زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ نور صاحبہ موجود ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے, تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے. اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے کاروباری حضرات جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. لیکن اگر ہم چھوٹے کاروباری حضرات کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور اب اگر لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے تو تب بھی کاروباری حالات جو ہے وہ بہت ویک ہیں. تو میں نور علی صاحبہ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں آپ کیا میسج دیں گی کہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے؟ بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ جن کا کچھ لوگوں کا یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ روز کا کمایا اور روز کا کھایا, ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو میں یہی میسیج دوں گی کہ ان لوگوں میں جو مطلب بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے اور ان لوگوں میں مطلب جن کے پاس بہت کچھ ہے تو بہت زیادہ فرق ہے. تو اپنے سے کم تر لوگوں کا تھوڑا سا خیال کر لیا کریں, احساس کر لیا کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کی ہیلپ آؤٹ کیا کریں. کیونکہ اگر ہم ایک ہاتھ سے دیں گے تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ سے ہمیں اس سے زیادہ دے گا بھی, عطا بھی کرے گا. تو آپ لوگ کو ہیلپ وغیرہ کرنی چاہیے, راشن وغیرہ اور کچھ کپڑے وغیرہ, پیسے وغیرہ آپ لوگ کو دے دینا چاہیے. جی ناظرین, جس طرح نور علی نے بات کی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, ہم نے بہت سارے حضرات کے انٹرویوز وغیرہ بھی کیے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے بہت سارا کام کیا ہمارے ایف کے میڈیا پروڈکشن نے. نور علی کی یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ ہمارے لیے ان حضرات کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے
کہ اس مشکل صورتحال میں جو ہے اپنے لیے جنت کمائیں اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. اپنے ہمسایوں کا خیال کریں, ان ضرورت مندوں کو سرچ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے, جو اسپیشلی یتیم اور بے سہارا ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ان کے ساتھ تعاون کریں. میں اپنے فالوورز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے, اور اپڈیٹ میں آپ لوگوں کو میں بھی نظر آتی رہوں گی کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ میں سٹارٹنگ سے بہت زیادہ ورک کری ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی. اور آپ سب نے فالو کرنا ہے, لائک کمنٹس کرتے رہیں اچھے اچھے, ایسے ہی ہمیں سپورٹ کریں. ہمیں صرف آپ کی سپورٹ کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی تو آئی ایم ویری سوری, پر میری عادت ہے, میں ایسے ہی ہوں فنی سی. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیشہ خوش رہیں. جی بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فرحات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.